بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، 2 روز کے بعد اس عظیم، اس بابرکت، فضیلت والے مہینے کی آمد ہونے والی ہے، جس کا انتظار، جس کے لیے دعائیں اور جس کے لیے روزے پیغمبر علیہ السلام 2 مہینے پہلے سے رکھا کرتے ہیں۔ رجب کے مہینے ہی سے حضور پاک علیہ السلام کو رمضان المبارک کا انتظار ہوا کرتا تھا، اور رمضان المبارک کے انتظار میں حضور علیہ السلام 2 مہینے پہلے سے دعا بھی کیا کرتے تھے، اس کا انتظار بھی کیا کرتے تھے، اور اس کے لیے مسلسل 2 مہینے کے روزے بھی رہا کرتے تھے۔ شعبان کا تو تقریباً پورا مہینہ آپ علیہ السلام رمضان کے استقبال میں روزہ رہا کرتے تھے، اور رجب و شعبان کا چاند دے کر آپ علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب و شعبان کے مہینے میں اتنی برکت عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کو پا سکیں، رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلتوں کو ہم حاصل کر سکیں۔ اتنا عظیم مہینہ، اتنا فضیلتوں والا اور اتنی برکتوں والا مہینہ 2 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے لیے خود سے تیار ہوں، اس کے لیے اپنا کچھ نظام العمل بنائیں کہ رمضان کے مہینے میں مجھے کس وقت کیا کرنا ہے اور کس وقت کیا نہیں کرنا ہے۔ جب نظام العمل بنا لیا جائے گا تو اس نظام العمل کے مطابق پورا مہینہ گزرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ساری رحمتیں بھی ہمیں نصیب ہوں گی، برکتیں بھی ہمیں حاصل ہوں گی، اور صحیح معنی کر رمضان المبارک کی قدردانی بھی ہوگی۔ ورنہ رمضان آیا گزر گیا، جیسے رمضان سے پہلے کے دن تھے ویسے رمضان میں بھی دن گزارے گئے تو پھر کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمرہ صحابہ میں ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے شعبان کے آخری دنوں میں، اور بعض علماء نے فرمایا کہ شعبان کے آخری جمعہ میں، جیسے آج آخری جمعہ ہے شعبان کے آخری جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو ایک بیان دیا، خطبہ دیا، واعظ فرمایا۔ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر من شعبان کے آخری دنوں میں، آخری جمعہ میں آپ علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا۔ خطبے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیان فرمایا، کچھ نصیحتیں دی۔ تو کیا فرمایا اس کے اندر؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں قد اظلکم شہر عظیم، کہ تمہارے اوپر ایک بہت بڑا عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ایک بڑا عظیم مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو تمہارے پر فرض کیا ہے، اور اس مہینے کی راتوں کو عبادت کرنا تمہارے لیے نفل اور سنت قرار دیا ہے۔ اور اس مہینے میں ایک رات آنے والی ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ رمضان کے مہینے میں ایک رات آنے والی ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے۔ اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے، عام زبانوں میں بڑی رات کہتے ہیں۔ اور فرمایا آپ علیہ السلام نے اپنے خطبے میں کہ لوگوں اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی مسلمان نفل ادا کرتا ہے، اللہ پاک ایک فرض ادا کرنے کے برابر اجر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اس مبارک مہینے میں
مسلمان ایک فرض ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی غیر رمضان کے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بات ہے، ایک نفل ادا کرنے پر ایک فرض کا ثواب، ایک فرض کی ادائیگی پر 70 فرضوں کی ادائیگی کا اجر و ثواب۔ اسی وجہ سے اس مہینے کو یعنی رمضان کے مہینے کو نیکیوں کے سیزن کا مہینہ کہا گیا ہے۔ جیسے کہ بیپاری لوگ، کاشتکار لوگ سیزن میں بڑی محنت کرتے ہیں، اور جو لوگ سیزن میں محنت کرتے ہیں سال بھر کا سرمایہ جمع بھی کر لیتے ہیں، اللہ پاک انہیں عطا بھی کر دیتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کو نیکیوں کے سیزن کا مہینہ کہا گیا ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں اگر ہم صحیح معنی کر رمضان کا احترام کیا، رمضان کا وظیفہ ادا کیا، تو یقیناً یہ سیزن کے مہینے سے ہم لطف اندوز ہونے والے اور فائدہ اٹھانے والے کہلائیں گے، اور صحیح معنی کر اللہ تعالیٰ کے رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں سے ہم مالا مال ہو جائیں گے۔ اللہ کرے کہ اس مہینے کی ہم قدردانی کرنے والے بنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں آپ علیہ السلام 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے، لیکن رمضان کا روزہ فرض نہیں تھا۔ لیکن روزے کی جو فرضیت ہے، روزہ جو ہے تمام پیغمبروں کی شریعت میں رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھی روزہ تھا، اور کون سا روزہ تھا؟ رمضان کا روزہ نہیں تھا، بلکہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں جو روزہ تھا وہ ایام 20 کا روزہ تھا، با یا ضاد، ایام 20 کا روزہ۔ ایام 20 کسے کہا جاتا ہے؟ ایام 20 ہر مہینے کے 3 دن، 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا۔ اسلامی ہر مہینے کے ان 3 دنوں میں 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا، یہ ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں، اور یہ ایام 20 کے روزے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں تھے۔ خود حضرت آدم علیہ السلام بھی رکھا کرتے، اور ان کی ذریت، ان کی اولاد بھی روزے رکھا کرتی تھی جو ان کی امت تھی۔ پھر دیگر انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بھی روزہ تھا۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا، اور قرآن کریم کی تفسیر پر آپ کی نظر ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا، حضرت زکریا علیہ السلام کی شریعت میں بھی روزہ تھا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے کے اندر بی بی مریم جو ایک پیغمبر کی ماں ہیں، جن کو بغیر شوہر کی اولاد ہوئی ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ تینوں چیزوں پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کے بھی انسان کو پیدا کر سکتے ہیں، جیسے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر ماں کے بھی انسان کو پیدا کر سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت بی بی حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا براہ راست آدم علیہ السلام سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر باپ کے بھی اولاد اور انسان پیدا کرنے پر قادر ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اور عام طور پر ماں باپ کے میاں بیوی کے ملاقات سے اولاد وجود میں آتی ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی اور قیامت تک بھی ان 3 چیزوں پر قادر ہے، بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں، بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتے ہیں، بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ بی بی مریم وہ خاتون ہیں، اور وہ پارسا خاتون ہیں کہ جب ان کو استقرار حمل ہوا تو وہ پریشان ہو گئی کہ اب مجھے بچہ پیدا ہوگا تو لوگ کس قدر مجھے برا بھلا بولیں گے، اور کس قدر لوگ مجھ پر الزام لگائیں گے۔ اس لیے بی بی مریم اپنا شہر، اپنا گاؤں، اپنا گھر چھوڑ کر شہر کے باہر نکل گئی، ایک کھجور کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی، اور
یہ تمنا کرنے لگی کاش آج کا دن آنے سے پہلے میں مر چکی ہوتی تو لوگ مجھے بھول بھی چکے ہوتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو رہتی دنیا تک کے لوگوں کو یہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا بھی تھا. اس لیے آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بی بی مریم کو تسلی دلوائی اور کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کو اولاد ہوگی اور آپ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر اس کھجور کے شاخ کو ہلایا کریں، تر و تازہ کھجوریں آپ کے سامنے گریں گے، آپ اس کو کھایا کریں. اور وہیں پر ایک پانی کا چشمہ جاری کروا دیا گیا، اس سے پانی پیا کرتی تھی. بہرحال وہ دن بھی آیا کہ حضرت عیسیٰ ایک بچے کی شکل میں پیدا ہو گئے. اب وہ اور پریشان ہو گئے کہ یہ بچے کو لے کر میں جاؤں کہاں؟ گھر جاؤں گی، شہر میں جاؤں گی تو گھر والے کیا کہیں گے، شہر کے لوگ کیا کہیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو، بلکہ آپ لوگوں سے یہ کہیں انی نذرت للرحمن صوما، کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ کہہ دیں اگر کوئی آپ سے کچھ کہتا ہے تو میں روزے کی منت ماننی ہوں، آپ سے کچھ بول نہیں سکتی، بات کر نہیں سکتی. انی نذرت للرحمن صوما، معلوم ہوا کہ اس زمانے کے اندر خاموش رہنے کا نام روزہ تھا. چنانچہ اپنے ننھے سر کے بچے کو گود میں لے کر وہ شہر میں اپنے گھر آ رہی ہیں تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بچہ کس کا ہے، کہاں سے لائی، کیسا بچہ یہ؟ قریب تھا کہ کچھ اور کرتے. تو بی بی مریم نے ان لوگوں کے سامنے یہی کہا، یہ آیت کہ انی نذرت للرحمن صوما، کہ لوگوں میں تو روزے سے ہوں، یعنی انگلی سے اشارہ کر دیا کہ میں روزے سے ہوں، مطلب یہ کہ میں بات کر نہیں سکتی. لوگ اور بھڑک اٹھے، ایک تو یہ ہے کہ بچہ لے کر آ گئی اور دوسرے یہ کہہ رہے کہ میں روزے سے ہوں. قریب تھا کہ لوگ کچھ اور حرکت کر دے. ننھے بچے نے جو 2-3 دن کا بچہ گود کے اندر تھا وہ بچہ بول پڑا اپنے ماں کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے اور اپنے شخصیت کے اظہار کے لیے کہ میں کون ہوں اور میری ماں کون ہے. کیا کہا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میں نبی ہونے والا ہوں. وآتانی الکتاب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب انجیل عطا کی ہے. چنانچہ 4 کتابیں جو مشہور و معروف کتابیں ہیں، ایک ہے توریت، دوسرے ہے زبور، اور تیسرے ہے انجیل، اور چوتھے ہے قرآن پاک. تو یہ تیسری کتاب جو ہے انجیل اسی ننھے بچے کے اوپر جو نبی بننے کے بعد نازل کی گئی تھی. تب لوگ کہیں خاموش ہو گئے. جب بچے نے یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ پاک نے مجھ پر کتاب نازل کی ہے، تو اس نبی کی قوم کے لوگوں نے بجائے اس کے کہ ان کو نبی تسلیم کرتے اور اللہ کا بندہ تسلیم کرتے، لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا. چنانچہ عیسائی اور نصارہ تثلیث کے قائل ہیں. تثلیث کے قائل کا مطلب یہ ہے کہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں وہ لوگ. کون سے 3 خدا؟ ایک تو اللہ رب العالمین، اور دوسرے حضرت جبرائیل، اور تیسرے حضرت عیسیٰ. اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک تو اللہ کو مانتے ہیں، دوسرے بی بی مریم کو خدا کی بیوی مانتے ہیں، اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی اس سے پاک و صاف ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کے ماں باپ ہیں، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے. وہ ان ساری چیزوں سے پاک و صاف ہے. تو بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے کے اندر صبح سے شام تک خاموشی کا نام روزہ کہلاتا تھا. جب پیغمبر آخر الزمان ہمارے نبی علیہ السلام کا زمانہ آیا اور 13 سال تک آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہے، تو اس زمانے میں اور ایک توحید کی دعوت دی جاتی تھی،
کہ لوگوں ایک خدا کو مان لو، باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں اپنے زبان سے یہ کہہ دو کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی پیغام۔ پھر تقریباً 5 یا 7 ہجری کے بعد حضور پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے 7ویں آسمان کے اوپر بلا کر، جس کو واقع معراج کہا جاتا ہے، اس میں نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد پھر زکوٰۃ فرض ہوئی۔ پھر تیسرے نمبر پر 13 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں۔ تو مدینہ منورہ جانے تک بھی حضور پر اور حضرات صحابہ پر، امت مسلمہ پر ایک ہی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ جانتے ہیں وہ کون سا روزہ ہے؟ وہ روزہ تھا عاشورے کا روزہ، یعنی محرم کی 1 تاریخ کا روزہ حضور پر اور حضرات صحابہ پر فرض تھا۔ کب تک فرض تھا؟ 13-14 سال تک ایک ہی روزہ۔ جب حضور پاک علیہ السلام 13 سال کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں، تو دوسرے سال میں سن 2 ہجری میں شعبان کے مہینے میں قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی اس آیت کا نزول ہوا۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آنے کے بعد سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ حضور پاک علیہ السلام کو سنائی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تمہارے پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اے ایمان والو روزے تمہارے پر لکھ دیے گئے ہیں، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے، فرض کیے گئے تھے۔ جیسے ہی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے حضرات صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ لوگوں، اب تک جو تمہارے اوپر سال میں 1 روزہ فرض تھا، عاشورے کا روزہ، محرم کے 10 تاریخ کا روزہ، اللہ نے اس کی فرضیت کو ختم کر دیا۔ عاشورے کا روزہ جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے، رکھنے میں بڑا ثواب ہے، نہ رکھے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عاشورے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر 1 مہینے رمضان کے روزے فرض کر دیے۔ 1 مہینے کے روزے تمہارے پر فرض کر دیے گئے۔ تو اس تاریخ سے روزہ فرض ہے مسلمانوں پر، آج تک فرض ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر فرض رہے گا۔ اور جو لوگ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں بڑی سعادتوں کو، بڑی رحمتوں کو، بڑی فضیلتوں کو حاصل کرنے والے ہیں۔ اور جو لوگ صحت مند ہونے کے باوجود، روزے کی طاقت رکھنے کے باوجود، تندرست ہونے کے باوجود روزے نہیں رکھتے، ان کے لیے بڑی اس مہینے میں محرومی ہے، بڑی ان کے لیے بدنصیبی کی بات ہے۔ اس لیے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ 2 دن باقی ہے ابھی، اس کے لیے ہم تیاری کریں اور اپنا ایک نظام العمل بنائیں کہ مجھے رمضان میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تلاوت کا معمول بنائیں کہ مجھے تلاوت کب سے کب تک کرنی ہے، اس کے بعد مجھے دکان پر کب جانا ہے، کتنے دیر مجھے آرام کرنا ہے، کتنے دیر میں مجھے اپنے متعلقین دوست اور احباب سے اور اپنے کسٹمر سے فون لگانے ہیں، بات کرنی ہے، اور کب مجھے آرام کرنا ہے، کب مجھے تسبیحات کی تکمیل کرنی ہے۔ یہ اپنا نظام العمل بنائیں۔ کوشش اس بات کی کریں کہ ہر نماز کے بعد میں قرآن کے 1 پارے کی تلاوت کروں گا، ہر نماز کے بعد۔ اور اگر ہم میں سے کسی کو اللہ کے بابرکت کلام کی تلاوت نہ آتی ہو تو بڑا مبارک مہینہ ہے یہ، کسی حافظ قرآن کو پکڑ کر اور کسی قرآن کے جاننے والے کو پکڑ کر اسے قرآن سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی 1 آیت کو سیکھ لینا 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ایک قرآن مجید کی آیت کی سیکھنے میں۔ اور کوئی
مسائل کا ایک باب سیکھنے پر، ایک باب جس میں کئی مسائل پر مشتمل ایک باب ہوتا ہے، اس باب کو سیکھنے پر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 1000 نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اور اس مبارک مہینے میں اس کا ثواب 10 گنا اور بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے سیکھنے سکھانے کا اہتمام بھی اگر اس مبارک مہینے میں کیا جائے تو نور علی نور اور زیادہ باعث اجر ثواب بات ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ایک مرتبہ انہوں نے قسم کھا لی کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، روزانہ روزہ رکھوں گا اور رات بھر میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اس قسم کی قسم کھا لی ہے کہ میں ہمیشہ زندگی بھر روزانہ روزہ رکھوں گا اور رات بھر نفل نماز پڑھوں گا، عبادت کروں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں نے اس قسم کی قسم کھا لی ہے، میں نے منت کر لی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسا مت کرنا، تم کبھی روزہ رکھو اور کبھی روزہ نہ رکھو، اور رات میں کبھی عبادت کر لیا کرو اور کبھی رات میں سکون کی نیند سو جایا کرو۔ تو نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، رات کے تہائی حصے میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، رات کے 2 حصے سو جاؤ اور ایک حصے میں آخری حصے میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو ہمارے پاس ایک نیکی لے کر آتا ہے ہم اس کو 10 گنا نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ تو تم رات کے ایک حصے میں جاگو گے، عبادت کرو گے، اور 2 حصے سو جاؤ گے، اللہ پاک ایک حصہ، تہائی حصہ جاگنے کی وجہ سے، عبادت کرنے کی وجہ سے پوری رات کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور مہینے میں 3 دن تم روزے رکھو گے، چونکہ آپ علیہ السلام نے یہی تلقین فرمائی تھی پہلے، اگر تم میں زیادہ کی طاقت ہے تو مہینے میں 3 دن روزے رکھ لیا کرو، ایام 20 کے روزے، 13، 14، 15 تاریخ کے۔ تو مہینے کے 3 روزے رکھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا 3 گنا اجر ثواب عطا فرمائیں گے، یعنی پورے مہینے کے روزے رکھنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں اس سے اور زیادہ کی طاقت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر 1 دن کا روزہ رکھو، 2 دن ناغا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول، اس سے بھی زیادہ مجھ میں طاقت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس سے زیادہ کی طاقت ہے، ایسا کرو کہ 1 دن روزہ رکھو، 1 دن ناغا کرو۔ اور یہ سب سے معتدل روزہ ہے کہ 1 دن کا روزہ رکھنا، دوسرے دن روزہ نہ رکھنا، اور یہ روزہ صوم داؤدی کہلاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اسی قسم کا روزہ رکھا کرتے تھے، 1 دن روزہ، دوسرے دن ناغا، پھر تیسرے دن روزہ، چوتھے دن ناغا۔ اس کو صوم داؤدی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے زیادہ کی طاقت رکھنا اور اس سے زیادہ روزوں کی ہمت و جرأت کرنا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، لیکن یہ بات آپ علیہ السلام نے رمضان کے علاوہ دنوں کے لیے فرمائی ہے۔ رمضان میں تو روزے رکھنا ہی کمپلسری ہے، جو صحت مند ہو، تندرست ہو، اسے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ جو معذور ہو، جو بیمار ہو، روزے رکھ نہیں پاتا ہو، زیادہ بوڑھا ہو، یا کوئی ایسا مریض ہو کہ جب تک اسے دن میں 3 مرتبہ، اور بعض مریض ایسے ہیں کہ جن کو 5 مرتبہ دن میں کھایا نہ جائے، اس وقت تک وہ چین سے رہ نہیں پاتے، تو ایسے مریضوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا متبادل رکھا ہے
تو متبادل اس کی کیا شکلیں ہیں، بعد میں علماء سے معلوم کر کے متبادل شکل کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال رمضان کا وظیفہ دو چیزیں، ایک پورے مہینے میں روزے رکھنا اور دوسرے پورے مہینے تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا، یہ دو وظیفہ کہلاتا ہے، دو چیزیں۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم کوشش کریں کہ پورے رمضان کے مہینے ہم انشاءاللہ روزہ رکھیں گے، اس کے لیے دعا بھی کی جائے، اس کا اہتمام بھی کیا جائے اور رکھا بھی جائے۔ یہ بہانے بازی نہ کی جائے، اتنا شدت کا اور گرمی کا اور دھوپ کا زمانہ میں کیسے روزے رکھ پاؤں گا۔ ہمت مردہ مدد خدا، ہم سحری کر تو لیں، اللہ پاک خود ہی ہمت دے دیتے ہیں۔ گزشتہ دنوں رمضان سے کچھ پہلے طبیعت میری خراب ہوئی اور میں نے یہ سوچا کہ شاید اب میں روزہ رکھ نہیں پاؤں گا، لیکن ہمت کر کے سحری کر لی، روزہ ہو گیا۔ طبیعت بہت گل گئی پہلے دن، لیکن میں نے یہ سوچ لیا اور گھر میں بھی یہی طے ہوا کہ شاید آپ کا روزہ رکھ نہیں پائیں گے، پھر میں سحری کو اٹھا اور سحری کر لی، پھر روزہ ہوگا پورا، میں نے ایک روزہ نہیں چھوڑ پایا۔ اس لیے ہمت کی جائے، حوصلہ رکھا جائے، سحری کر لی جائے، اللہ تعالیٰ خود ہی ہمت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، سحری کرنے سے پہلے ہمت ہار بیٹھیں گے، اللہ کی مدد ختم ہو جاتی ہے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، سارے کے سارے دروازے جنتیوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان 8 جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام باب ریان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ باب ریان یہ وہ مین گیٹ ہے، یہ وہ دروازہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس دروازے سے صرف امت مسلمہ کے روزہ دار ہی جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ خدا کرے کہ اس دروازے سے جانا اور جنت میں داخل ہونا ہم سب کو نصیب ہو جائے، لیکن کب نصیب ہوگا؟ جب ہم روزہ رکھیں گے، جب ہم ہمت کریں گے، ہم خود بھی ہمت کریں، اپنے بچوں کو ہمت دلا کے بیٹے سحری کرو، دیکھا جائے گا۔ اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اپنے گھر کی خواتین کو، اپنے بھائیوں کو حوصلہ دلایا جائے، ہمت دلائی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ معلوم ہے کس قدر تقوی و طہارت کا زمانہ اور دینداری کا زمانہ، عدل انصاف کا زمانہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں دن کے اجالے میں، دن میں اگر کسی گھر سے دھواں نکلتا تھا، دن میں اگر کسی گھر سے دھواں نکلتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلا کر تحقیق کیا کرتے تھے، کیا بات ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تمہارے گھر میں دھواں کیوں نکلا؟ اور اگر روزہ نہ رکھنے والوں کے بارے میں معلوم ہو تو ان لوگوں کے لیے کھانا بن رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں کو سزا دیا کرتے تھے۔ اور اسی ڈر اور دبدبے کی وجہ سے مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کو، جو دودھ پیتے بچوں کو، روئی کی، کپاس کی گویا کے گولے بنا کر، گڑیا بنا کر دیا کرتے تھے، تاکہ ان کو لے کر، ان کو چوس کر سنبھل جائیں اور دودھ کا تقاضا نہ کریں کہ اس بہانے سے میرے بچوں کو روزہ ہو جائے اور اس کا بھی ثواب مجھے حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ! کیسی خواتین تھیں اس زمانے کی، کیسے لوگ تھے اس زمانے کے۔ اس لیے میری آپ تمامی حضرات سے، اور خاص طور پر ان حضرات سے جن کے ہوٹلیں ہیں، جن کے پان شاپ ہیں اور جن کی دیگر کھانے پینے کی چیزیں، دکانیں ہیں، وہ اس بات کا احترام کریں کہ سحری کے بعد عصر کی نماز تک ہماری کوئی ہوٹل نہ کھلے، ہماری کوئی پان شاپ کا کوئی شٹر نہ کھلے۔ جب بیچنے والا ہی نہیں بیچے گا تو کھانے والا کون آئے گا؟
ہم بیچنے کے لیے اپنی دکانیں، اپنے ہوٹلیں، اپنے پان شاپ کھلے رکھیں گے تو ظاہر بات ہے کھانے والے من چلے تو آئیں گے ضرور، گویا کہ آپ ذریعہ بنیں گے ان کے کھانے کا، اور وہ کھائیں گے اور رمضان کے بے احترامی کریں گے اور ذریعہ بنیں گے آپ بھی۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، روزہ رہ کر، روزہ داروں کی شکلیں بنا کر روزوں کا احترام کیجیے، لیکن ماہ مبارک میں، مقدس مہینے کے اندر سرے عام، کھلے عام روزہ داروں کے سامنے کھا کر، پی کر اس طریقے سے نہ روزہ داروں کو تکلیف دے، نہ اس ماہ مبارک کی بے احترامی کرے۔ بہت سارے شہروں میں ہم نے دیکھا ہے سحری کے بعد ساری دکانیں، ہوٹلیں بند ہو جاتی ہیں، عصر کے بعد روٹی کے لیے کھلتی ہیں۔ خدا کرے کہ ہمارا یہ علاقہ اور ہمارا یہ محلہ اس کا نمونہ ہو جائے تو میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے علاقے پر بھی اور ہمارے محلوں پر بھی اور ہمارے اوپر بھی نچھاور ہوں گی، اور جس سے ہم بہت زیادہ مالا مال ہو سکیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان میں مکمل کیے دیتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے۔ جیسے کسی مجرم کو رسیوں میں اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے جاتے ہیں، اس طریقے سے رمضان شروع ہوتے ہی شیاطین کو، شیطانوں کو لوہے کی بڑی بڑی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، تاکہ پورے مہینے بھر یہ شیاطین ایمان والوں کو دھوکہ نہ دے سکیں، ان کے روزوں کو خراب نہ کر سکیں۔ انہی وجہ سے شیاطین کو باندھ دیے جانے کی وجہ سے اور شیاطین کو جکڑ دیے جانے کی وجہ سے رمضان کے مہینے کے اندر بڑی بڑی مسجدیں تنگ ہو جاتی ہیں، مصلیوں سے کھچاکھچ مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ عام لوگ جو کبھی مسجد کو نہیں آتے، صف اول میں نماز پڑھتے، کبھی روزہ نہیں رکھتے، بڑے اہتمام سے روزہ رکھتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہمت کرتے ہیں، اور ہمت کرتے ہیں ادھر شیطان بد ہو چکا ہوتا ہے، اور عام طور پر وہی لوگ رمضان کے بے احترامی کرتے ہیں، کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، جو لوگ شروع ہی سے ہمت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اللہ پاک کی مدد بھی ان کے شامل حال نہیں ہوتی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی مدد ہمارے شامل حال فرمائے اور ہمیں حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے کہ اس گرمی کے مہینے کے باوجود ہم پورے مہینے کے روزے رکھنے والے بنے اور پورا مہینہ اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنے والے بھی بنے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا